رانجھا صاحب یہ سیٹیں کسی اور کو تو نہیں دی جا سکتی نا. مسلم لیگ نون اپنی نمبرز کے حساب سے سیٹیں لے چکی, پیپلز پارٹی اپنے نمبر کے حساب سے سیٹیں لے چکی, یہ تو صرف اسی کو جائیں گے جس کا نمبر ہوگا. یہ دیکھیے جو ابھی آپ کی 2-3 چیزیں ہوئی ہیں, آئین میں اجلاس کو بلانے کی بھی ایک مدت ہے, اور وہ جو مدت ہے وہ صدر پاکستان کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے. ساتھ میں اب قانونی ٹیکنیکلٹیز, آپ نے 2 باتیں کی اور آپ نے اس میں جواب بھی دیا جو علی ظفر صاحب نے فرما رہے تھے کہ آپ اگر وہ نمبر جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جو ہیں, اور نوٹیفیکیشن اور اوتھ کی جو انہوں نے بات کی کہ اگر اوتھ سے پہلے وہ نوٹیفیکیشن ہو جائیں اور جب اوتھ کی ڈیٹ ہوتی ہے اس میں سے سیٹیں لوٹ سرنڈر کر دیتے ہیں, اس طرح کی میں آپ کو کئی ہر اسمبلی میں 15-20 سیٹس ایسی ہوتی ہیں جن کے نوٹیفیکیشنز بھی اس ٹائم نہیں ہوتے اور اجلاس بلا لیا جاتا ہے. اس میں اسی طرح کی قانونی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں, کہیں پہ کورٹ اسٹے آرڈرز ہوتے ہیں. اب دیکھیں 2, 4, 10, 15 سیٹوں کی وجہ سے آپ جو مینڈیٹ ہے جو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تھرو کانسٹیٹیوشنل پروسیس انٹو پارلیمنٹ, آپ اس کو 15 یا 10 یا 20 سیٹوں کا جو تنازع چل رہا ہے اس کی وجہ سے اس پورے جو پیچھے آپ کا پورا ہاؤس ہے 300 کا ہاؤس مثال کے طور پہ, وہ آپ روک نہیں سکتے, کیونکہ پاکستان کے افیئرز جو ہیں, اسٹیٹ کے جو افیئرز ہوتے ہیں اس کو آئینی طور پہ جو ماڈل ہے ہمارا پاکستان کے آئین کا, اس نے آپریشنل ہی تب ہونا ہے جب یہ پارلیمنٹ بیٹھے گی اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ آف پاکستان وہ پارلیمنٹ ایزیوم کر لیتی ہے. اس کے بعد کیئر ٹیکر کا تو اب رول ختم ہو گیا. تو لہٰذا جو اسپیکر جو پریزیڈنٹ صاحب نے اس چیز کو ڈیلے کیا, پریزیڈنٹ صاحب کا ایک اینگل بھی ہے ود دا پی ٹی آئی, اس کو اوور رول نہیں کیا جا سکتا. تحریک انصاف کے وہ اپنے آپ کو اسے الگ بھی نہیں کہتے, اس کے جیل میں جا کے ملاقات بھی کرتے ہیں تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سے جا کے, اور اس طرح کی ان کی جو انکلینیشن ہے ٹورڈز تحریک انصاف رہی ہے. تو صدر صاحب جو ہیں وہ ویسے ہی مطلب اس پورے رول کے بیچ میں آپ ان کو امپارشل نہیں کہہ سکتے. لیکن کوئی بھی صدر امپارشل نہیں ہوتا پاکستان جب سے رانجھا صاحب, ہی از اے پولیٹیکل پریزیڈنٹ. درست ہے, تو میں مان رہا ہوں, میں ایگری کر رہا ہوں آپ کی بات سے, آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہوتا. تو لہٰذا میں اس کو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ جو کانسٹیٹیوشنل ماڈل ہے اس کو آپریشنل ہونے دینا چاہیے. اور اس کے ساتھ جہاں تک رہ گئی سیٹوں کی بات, دیکھیں آپ نے باپ پارٹی کی مثال دی, میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ جو یہ بات فرما رہے ہیں کہ اب جو سنی تحریک کی جماعت کی جو سیٹیں ہیں جو لسٹ گئی ہے وہ اس لسٹ ریپلیس ہوگی. اب وہ جس طرح آپ نے باپ کا دیا کیس ٹو کیس بیسس پہ ویری کرتا ہے. یہاں پر کیا ہوا کہ وہ اب لوگ جو ہیں وہ ان کی فہرست میں موجود نہیں ہے, تو اگر موجود نہیں ہے تو وہاں باپ کا بھی کوئی نہیں تھا لسٹ میں, اس کے اوپر فیصلہ آئے گا. دیٹس دی پرابلم. آزاد لوگ چلے گئے تھے, پارٹی جوائن کر لی تھی. مسئلہ یہ ہے کیس ٹو کیس جو ہم بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے اور ہمارے مخالف کے خلاف کیا جاتا ہے. ہم تو پاکستان میں سیاسی فیصلے عموماً اس بنیاد پہ ہوتے ہیں. اصولی طور پہ یہ لک ایٹ اے سچویشن, آپ کو کہنا چاہیے کہ یار یہ اگر تحریک انصاف نے جوائن کر لیا ان کا رائٹ ہے کہ ان کو سیٹیں ملیں. میں اب وہی بات کروں گا, اگلی بات وہی کروں گا. دیکھیں یہ فیصلہ کنفیوژن نہیں کاشف بھائی, یہ فیصلہ اس طرح سے فیصلہ ممکن نہیں جہاں پہ ایک کلیئرٹی ہے, جہاں پہ ایک لسٹ موجود ہے. سر لیکن یہ میری بات سنیں, ایک چیز کا تو فیصلہ کر لیں رانجھا صاحب, یہ سیٹیں نون کو نہیں جا سکتی, یہ سیٹیں پی پی کو نہیں جا سکتی. یہ تو آپ کی بات دیکھیں, کیونکہ اپنی سے وہ کی سیٹیں لے چکے ہیں. اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 326 کا اگر ایوان ہے اس میں سے 30 سیٹیں کم ہی رہیں کہ جی دیکھو جی کسی نے لسٹ نہیں دی تو چلو اس بار یہ ایوان 290 دا سے, یہ بھی نہیں ہو سکتا نا. آپ کی بات درست ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے کہا اب یہ پروسیجر, یہ جو چیز ہے, یہ چیز ڈیسائیڈ ہوگی بیکاز یہ جو ہے سب جوڈس ہے وہاں پہ. اب یہ میٹر ڈیسائیڈ ہوگا, ان کی اپلیکیشن ہے, اس کے اوپر میں ورڈکٹ دینے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں ہوں. لیکن پرنسپلی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ سیٹیں اگر ایک پارٹی ایبزارو ہوتی, پرنسپلی آپ کی بات درست ہوگی. لیکن میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو میری بات اثر انداز ہو یا میری بات کا کوئی ایسا اینگل نکال لیا جائے, اس کے اوپر کوئی کمشنر اور الیکشن کمیشن پہ آپ کی کوئی بات اثر انداز نہیں ہوگی. انہوں نے اپنے بہت سے فیصلے کیے ہیں, وہ جو کریں گے وہ تو اپنا خود ہی فیصلہ کریں گے, فیصلے کر لیں گے. لیکن میں ایک میٹر جو سبجیکٹس ہو اس کے اوپر میں رائے حتمی نہیں دیکھ سکتا. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ فیصلہ کرے گا. ویسے الیکشن کمیشن ایڈی عدالت میں کوئی نہیں کہ وہ معاملہ سبجیکٹس ہے, معاملے عدالتوں میں نہیں ہے. الیکشن کمیشن پاکستان میں اس کے اوپر آئی ایم پریٹی شیور کہ سارے الیکشن کمیشن کی جو پاورز اس وقت کورٹ کی ہیں, آپ سمجھنے کی میں سمجھتا ہوں اٹس ناٹ اے کورٹ, دے ہیو دا پاورز آف دا کورٹ, اٹس ناٹ اے کورٹ. علی ظفر صاحب لسٹ دے دی آپ لوگوں نے یا دی نہیں ہے؟ پہلے تو کہہ رہے تھے لسٹ نہیں آئی آپ کی طرف سے. جی لسٹ تو دے دی ہے, لسٹ بالکل دی ہوئی ہے اس کا, بلکہ فیصلہ ہر روز ہم سنتے ہیں کہ آج فیصلہ ہوگا اس کے اوپر. اب تو کل کا دن دیا ہوا, لیکن فیصلہ نہیں ہو رہا. بات کر رہے تھے یہ کہ کائرہ صاحب کے اس میں ڈیلے ہوگا, ڈیلے کی بات نہیں ہے, باقاعدہ شیڈیول کے مطابق
جس وقت ہم نے جس دن شیڈول کے مطابق ہم نے جوائن کرنا تھا پارٹی کو ہم نے جوائن کر لیا، جس دن اس کی لسٹ دینی تھی اس کے مطابق لسٹ دے دی۔ اب صرف مسئلہ یہ ہے جو الیکشن کمیشن جس کی وجہ سے ڈیلے کر رہی ہے وہ دو وجوہات ہیں۔ ایک تو جو الیکشن آ رہا ہے پریزیڈنٹ کا، اس کے لیے جو الیکشن آ رہا ہے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر، وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ریزرو سیٹس والے ہیں جنہوں نے آنا ہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس، یا چلیں آپ سنی اتحاد کے کینڈیڈیٹس کہہ لیں فی الحال کے لیے، انہوں نے جو آنا ہے اور جوائن کرنا ہے، اپنی اوتھ لینی ہے اور ووٹ کرنا ہے، وہ ووٹ نہ کر سکیں۔ اور اسی طرح سینٹ کا جو آگے الیکشن آ رہا ہے اس میں بھی پھر سینیٹرز کی تعداد بھی افیکٹ ہوتی ہے۔ تو یہ سارا ایک گیم پلان ہے جو کہ میرے خیال سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس وجہ سے ریزرو سیٹس نہیں دی جا رہی۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ آئین کے مطابق ریزرو سیٹس ملنی انہی کو ہے، پی پی ایم ایل این کو نہیں جانی یہ سیٹیں کیونکہ انہوں نے اپنا کوٹا لے لیا، یہ پیپلز پارٹی کو نہیں جانی سیٹیں کیونکہ انہوں نے اپنا کوٹا لے لیا، یہ صرف اور صرف ان لوگوں کو جانی ہے جو ممبرز ہیں اور جو اس وقت ایک چھتری کے نیچے، سنی اتحاد کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہیں، یہ سیٹیں انہی کو جانی ہے۔ تو پھر ڈیلے کس بات کی؟ آپ نے خود فرمایا پریسیڈنٹس ہیں، اور آج اخباروں میں بھی پریسیڈنٹس کا ذکر کیا، اور آپ نے ایک پریسیڈنٹ کا ذکر کیا باپ پارٹی کا جہاں یہ ہوا تھا۔ ہمارے پاس دو اور بھی ایسے فیصلے ہیں الیکشن کمیشن کے جہاں لسٹیں نہیں دی ہوئی تھیں، لوگوں نے جوائن کیا اور جوائن کرنے کے بعد ان کو لسٹ ریزرو سیٹس ملی۔ آئین بڑا واضح طور پہ کہتا ہے، آرٹیکل 51(6) دیکھیں اگر آپ اس کا ڈی پورشن، وہ یہ نہیں بات کرتا کہ کسی نے لسٹ دی ہے یا نہیں دی، آئین کہتا ہے کہ انہی کو ملے گی جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے ممبرز ہوں، اس کے پروپورشنیٹ اس کے مطابق آپ کو مل جائے گی جتنے نمبر جتنی آپ کے کینڈیڈیٹ۔ بٹ یہ کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ سیاسی بنیادوں پہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ آپ کہتے ہیں کہ آگے سینیٹرز الیکٹ ہونے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو ڈیلے ہو رہا ہے اس میں ہمیں اب تو شک رہ ہی نہیں گیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ کل مجھے یقین ہے سر کل فیصلہ کر دیں گے، اتنے بھی بلیٹنٹلی نہیں کر سکتے یہ، دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ سیٹ روک کے بیٹھ جائیں۔ پریٹی شیور کل کا اجلاس بلایا گیا، کل فیصلہ ہو جائے گا اس بنیاد پہ۔